بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی رپورٹ۔ ناظرین کرام، آج کے سٹی رپورٹ میں ایک ایسے عظیم الشان اسپتال کی عظیم الشان داستان آپ سے شیئر کریں گے کہ جس کی خدمات کے سلسلے کو تقریباً ایک صدی بیت چکی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کرسچن اسپتال ٹیکسلا کی۔ ناظرین کرام، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1922 سے، جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور جو مختلف ملکوں کے لوگ تھے یا مختلف ملکوں کے فوجی تھے وہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، تو ایسے میں ایک امریکن ڈاکٹر جو کہ امریکن آرمی سے تھا، اس نے واپس جانے سے انکار کیا اور اسی ریجن میں رک کر اس علاقے کی خدمت کا عزم کیا۔ یہ تھے ڈاکٹر جے مارٹن۔ آپ نے واپس جانے کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اسی ریجن میں رک کر اس علاقے کی میڈیکل میں خدمات سر انجام دینے کی ٹھان لی اور بالآخر 1922 میں انہوں نے اس اسپتال، جس کو کرسچن اسپتال کہا جاتا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ یہ عظیم الشان اسپتال تقریباً 132 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے، جس میں وہاں کے ڈاکٹرز کے لیے الگ سے رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے، ان کے گھر بھی موجود ہیں، اور تقریباً 127 ایکڑ پر اس اسپتال کو تعمیر کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ اسپتال تقریباً تمام طرح کی میڈیکل فیسلٹیز یہاں پہ مہیا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یوں ایک خدمت کا ایک نیا باب اس علاقے میں شروع ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے کی خدمت کا یہ سلسلہ پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہا، اور ایسے اس اسپتال کو ڈاکٹر ارنسٹ لال کی قیادت میسر ہوئی، جنہوں نے 2001 تک اس اسپتال کی قیادت جاری رکھی اور اس اسپتال نے خدمت کے لازوال باب رقم کیے، جس میں یہ باقی شعبوں میں تو پاکستان کے اندر خدمات سر انجام دے رہا تھا، لیکن آئی کے شعبے میں اس اسپتال نے ایک بہت بڑا نام کمایا اور پورے پاکستان سے یہاں پہ مریض اپنے آنکھوں کے علاج کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں اور اب تک تشریف لا رہے ہیں۔ ہاسپٹل ٹیکسلا میں اس وقت ہم آنکھوں کے شعبے کے علاوہ میڈیسن، سرجری، گائنی آپس، آرتھوپیڈکس، ایمرجنسی، یہ تمام سروسز دے رہے ہیں۔ قیمتیں جو ہیں وہ بازار سے بہت کم ہیں، فیسلٹیز اچھی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مریضوں کو جتنے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے اور ان کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے وہ ہم کرتے ہیں۔ ڈیلی ہم تقریباً 20 سے 25 ہزار کی میڈیسنز اور سروسز میں جو ہے وہ کنسیشن بھی دیتے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ غریب عوام کو جتنا فائدہ پہنچ سکے وہ پہنچے۔ کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا جو ہے یہ بہت ہی ایک تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ٹیکسلا اور گرد و نواح کے لیے یہ ایک انتہائی سوشل ادارہ ہے جو لوگوں کے علاج اور معالجے میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ کردار جو ہے گزشتہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں لوگ اپنا علاج یہاں سے کراتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آج کل کا جو مہنگا علاج ہے، جو کمرشل بیس پہ ہاسپٹلز چل رہے ہیں، مہنگا علاج کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کے ایک سوشل خدمات دے رہا ہے۔ اور میرے خیال میں 100 یا 200 روپے میں عام مریض کا چیک اپ ہو جانا اور اس کا علاج ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ جو دو طبقات ہیں پاکستان میں، ایک امیر اور ایک غریب، مڈل مین جو ہے یا درمیانہ طبقہ، وہ تو بالکل مائنس ہو چکا ہے۔ تو جو غریب طبقہ ہے، جس کی اکثریت ہے ٹیکسلا واقعہ لیں، گرد و نواح، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پورے پاکستان سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کرسچن اسپتال کا رخ کرتے ہیں، اور خاص طور پر آنکھوں کا علاج، اور آنکھوں کے علاج کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج مفت اور یا بہت ہی مناسب ہوتا ہے۔ 260 بیڈز پر مشتمل یہ اسپتال اس وقت تقریباً سالانہ 1.5 لاکھ مریضوں کا علاج کر رہا ہے، جس میں آئی کے شعبے میں، گائنی میں، میڈیکل سرجیکل سروسز میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آئی کے شعبے میں اس اسپتال کا پاکستان کے اندر کوئی ثانی نہیں، اور یہ نام کیوں بنا؟ کیونکہ اس اسپتال نے علاقے کو خدمت کر کے دکھائی۔ دیکھیں، اس طرح سے تھا کہ لیب، ہماری جو لیب تھی اس میں ہماری مشینز رینٹل بیسس پہ تھیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک مشین جو تھی وہ 40-50 ہزار روپیہ مہینے کا آپ رینٹ ان کو دیتے تھے۔ اب 2
مشینز جو تھیں وہ خاص طور پر ان کا رینٹ کافی زیادہ تھا. باقی مشینز جو ہیں اس وقت ہمارے پاس اپنی تھیں. یہ 2 مشینز ہمارے رینٹ پہ تھے اور ₹1,00,000 ہم منتھلی دے رہے تھے. تو یہ 11 لاکھ کی ہم نے خریدی مشینیں اور 1 سال میں اس کا خرچہ پورا ہو جائے گا. جبکہ یہ پچھلے کچھ 6-7 سال سے مشینیں ہمارے پاس رینٹ بیسس پہ تھیں. اس کے علاوہ ایکس رے اسکینر ہم نے نیا لیا ہے, وہ کئی سالوں سے خراب تھا, وہ تقریباً 5.25 لاکھ کا وہ آیا ہے. CTG مشین ہے جو کہ ہم نے زچہ بچہ وارڈ میں جو ہے لگوائی ہے, وہ تقریباً 2 لاکھ کی وہ ہے. آنکھوں کا یک لیزر جو تھا وہ خراب تھا, ہم ریپیئر کروایا. AB اسکین مشین ہم نے ریپیئر کروائی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم پلان کر رہے ہیں کہ آٹو CR کٹر جو ہے جس کے ساتھ جو اینک ہے وہ تقریباً 15 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے, تو وہ انشاءاللہ آئی تھنک کہ 10-12 دنوں تک ہمارے پاس وہ مشین بھی آ جائے گی. ہم نے ناظرین کرام, یہ اسپتال کیونکہ مشنری اسپتال تھا تو شروع میں امریکن لوگوں نے, امریکن مختلف تنظیموں نے اس اسپتال کو نہ صرف ایڈز دیں بلکہ اس کو چلنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی. لیکن حالیہ دنوں میں اگر بات کی جائے تو اس اسپتال کی جو بیرونی فنڈنگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونرز حضرات ہیں وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے, جس میں ملکی حالات بھی شامل ہیں. تو ایسے میں اس اسپتال کو چلانے میں اس انتظامیہ کو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل مختلف طرح کی مسائل اسپتال کے اندر پیدا ہو چکے تھے, جن میں ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈیکل سٹاف تھا ان کی تنخواہوں کا مسئلہ بھی تھا, اور دیگر بھی انتظامی مسئلے تھے جو کہ اس اسپتال کی خدمات میں رکاوٹ بن رہے تھے. لیکن ابھی کرسچن ہاسپٹل نے ایک نئی ٹیم اور نئے عزم کے ساتھ دوبارہ سے خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور جو مشینیں خراب ہو چکی تھیں یا رینٹل بیسس پہ چل رہی تھیں ان کو ریپیئر کروایا, اور رینٹل جو مشینیں تھیں ان کی جگہ اپنی مشینیں جو ہے وہ ریپلیس کی گئی. تو خدمت کا ایک نیا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. میں ٹیکسلا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسپتال کرسچن اسپتال کے نام سے ضرور موسوم ہے, لیکن یہ امریکن لوگوں کا علاج نہیں کر رہا, یہ صرف پاکستانی لوگوں کا علاج کر رہا ہے, اور خاص طور پہ ٹیکسلا اور گرد و نواح کے جو لوگ ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس اسپتال کو برباد ہوتے نہ دیکھیں, بلکہ میں اس علاقے کے مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر اپنے احتیاط جو ہے اس اسپتال کو دیں اور اپنی ایڈز دیں, تاکہ کل یہ اسپتال جو ہے اور اچھے طریقے سے آپ کی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکے اور دیتا رہے. ان تمام تر مشکلات کے باوجود کرسچن اسپتال ٹیکسلا نہ صرف میڈیکل سروسز فراہم کر رہا ہے بلکہ اسپتال کے اندر ایک میڈیکل کالج کی بھی بنیاد رکھ دی گئی ہے, جو کہ عرصہ 4 سال سے ٹیکسلا اور گرد و نواح کے نوجوانوں کو مختلف میڈیکل کورسز کرا رہی ہے, جن میں لیبارٹری اور OTT کورسز سر فہرست ہیں. میرے اس پروگرام کے توسط سے نہ صرف عوام الناس بلکہ علاقے کے جو ہمارے MNA, MPAs اور دیگر سیاسی قائدین اور عمائدین ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ آپ اس وقت اچھے عہدوں پر, خاص طور پہ برسٹر عقیل صاحب اور دیگر جو عمائدین ہیں وہ آپ اس وقت اچھے عہدوں پر فائز ہیں, تو اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرسچن اسپتال ٹیکسلا کی انتظامیہ سے تعاون کریں اور اس کی رینوویشن اور دیگر جو اس کو آلات چاہیے ہیں اس میں اس کی مالی معاونت کریں, تاکہ یہ ادارہ ٹیکسلا واہ کی خدمات کو اسی طرح جاری و ساری رکھ سکے. میں, میری ٹیم اور اہلیان ٹیکسلا کرسچن اسپتال ٹیکسلا کی اس 100 سالہ لازوال خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ کے بعد.